آج کل ہر طرف نکلے ہوئے ہیں لوگ. کیا باتیں, یہ کیا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر نقش نالے پاک لگا کر آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے. آج کل ایسے لوگ نکلے ہوئے آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. جو ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے. کسی کو کسی کی نسبت کوئی کام نہیں پہنچاتی, فائدہ نہیں پہنچاتی. انسان عمل سے بنتا ہے. فلاں ایسی باتیں کرنے والے آپ کو گلی گلی نظر آئیں گے. آج کل نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ان ساری باتوں سے متاثر ہو رہا ہے. ہم ان کی باتیں کیوں سنیں؟ میں قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں ایک اور مثال رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. قرآن مجید میں طالوت کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ پاک نے کیا ہے. میں پورا واقعہ تو آپ کو نہیں سناؤں گا, بس اشارے تابوت سکینہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات رکھتا ہوں, پھر میں اپنی بات آگے بڑھا دیتا ہوں. حاضرین اکرام, قرآن مجید اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو طالوت کو اللہ پاک نے جالوت کے خلاف بادشاہ مقرر کیا تھا. قرآن مجید میں اس کی ساری تفصیلات ملتی ہیں. ان لوگوں نے کہا یہ جو طالوت ہے یہ سچے امیر ہے اور سچے بادشاہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم من آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کے بادشاہت کی علامت کیا ہوگی؟ ایک تابوت آئے گا. ان یأتیکم التابوت. تابوت کس کو کہتے ہیں؟ صندوق آئے گا. صندوق آپ کہتے ہیں نا, صندوق آئے گا, ایک باکس آئے گا. ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اس میں بچے ہوئے آثار ہوں گے. کن کے ارشاد فرمایا آل موسیٰ وآل ہارون, ہارون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اس میں آثار ہوں گے. آپ ذرا غور فرمائیں اس میں کیا تھا. تمام تفسیریں بتلاتی ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امام مبارک تھا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تختیاں تھیں لکھی ہوئی, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے نالین تھے اس میں. وہ نالین تھے تو کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کون لے کر آئیں گے انہیں؟ وہ صندوق. آپ غور فرمائیں صندوق میں آثار ہیں, اور آثار لا کون رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تحملہ الملائکہ. ارشاد فرمایا یہ صندوق کوئی معمولی صندوق نہیں ہے, اس میں موسیٰ کے آثار ہیں, اس میں ہارون کے آثار ہیں. اسے کون اٹھا کر لائے گا؟ ارشاد فرمایا تحملہ الملائکہ, اسے اٹھانے کی ڈیوٹی ہم نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ جس میں پیغمبروں کے آثار ہوتے ہیں ان کا ادب اور ان کا احترام فرشتے کیا کرتے ہیں. اور عالم کیا تھا؟ جب بھی بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتی انہیں کامیابی نصیب ہو جایا کرتی تھی. یہ ساری باتیں قرآن آپ کو سمجھاتا ہے. جب بھی وہ تابوت اپنے ساتھ رکھتی اللہ رب العزت انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا تھا. کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھیں, فتح یابی انہیں نصیب ہو جایا کرتی تھی. تو دوستو پتہ کیا چل رہا ہے؟ جب ہارون کے آثار, موسیٰ کے آثار, قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح یابی کا سبب بنتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, تحملہ الملائکہ, اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ فرشتے اسے اٹھائے پھرتے ہیں. تو غور کرنے کی بات ہے, جب موسیٰ اور ہارون کے نالین اور آثار کی صندوق کا عالم یہ ہے تو آقا کائنات کے نالین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت کرام موسیٰ کے نالین کا کمال کیا تھا؟ ابھی آپ نے سماعت فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھے, ارشاد فرمایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ چپل پہن کر کدھر آ رہے ہو؟ عرض کیا مولا تیری جانب. ارشاد فرمایا یہ مقدس طویٰ کی وادی ہے, یہاں آؤ تو نالین نکال کر آؤ. پتہ کیا چل رہا ہے؟ مقدس مقامات پر نالین نکالنا یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پر بھی فوٹوز شیئر ہو رہی, مدینہ منورہ میں آقا کائنات علیہ السلام کے شہر پاک میں مسجد نبوی کے صحن میں جوتوں کے ساتھ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. حضرت کرام اہل اللہ کا عالم کیا تھا؟ اہل اللہ کا عالم یہ تھا کہ مدینے کی سرزمین میں انہوں نے جوتا ہی استعمال نہیں کیا. بہت سے اہل اللہ کے بارے میں ملتا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے انہوں نے پوری زندگی میں جوتا استعمال نہیں کیا, اور پوری زندگی میں مدینے میں انہوں نے گھوڑ سواری نہیں کی, سواری پر کبھی نہیں بیٹھے. جو کام ہوتے پیدل ہی کیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, پیدل مدینے کی گلیوں میں کیوں پھرتے ہیں؟ آپ کا وقت بھی جاتا ہے, گھوڑا رکھ لے, سواری رکھ لے تو فائدہ ہوگا. ارشاد فرمایا جس مقام کو میرے مصطفیٰ کے, جس مقام نے میرے سرکار کے قدموں کو چوما ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرا گھوڑا ان مقامات کو روندے اپنے پیروں سے, میں نہیں چاہتا. میری کیا مجال. دوستو یہ تھے ادب والے لوگ. اب سرکار کے شہر پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں صحن میں بھی بلا آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی سوچ و فکر کے لوگ نالین پہن کر پھر رہے ہیں, چپل پہن کر. اوپر عالم کیا ہے؟ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اصول ارشاد فرمایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. جب مقدس مقامات پر پہنچ جاؤ تو نالین نکال دیا کرو. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر پہنچے,
آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سوچا کہ جب نالین نکالنے کا حکم دیا گیا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ نالین نکال دو. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام زمین کی وادی میں تھے، میں تو اللہ کے عرش پر جا رہا ہوں. زمین کہاں، اللہ کا عرش کہاں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین نکالنے کا ارادہ کیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ موسیٰ تھے جنہیں نالین نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، تم مصطفیٰ ہو، نالین کے ساتھ آ جاؤ، معراج تمہارے نالین چومنا چاہتا ہے. حضرت کرام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا کمال کیا ہے؟ نالین کا کمال کیا ہے؟ ذات کی باتیں میں نہیں کرتا، ذات کی عظمت و بلندی کی میں باتیں نہیں کرتا. حضرت کرام نالین کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور کی نالین کا کمال کیا ہے؟ حضور کی نالین کہاں پہنچے؟ حضور کی نالین وہاں پہنچے جہاں کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا رسول نہیں پہنچ سکتا. حضرت کرام عرش خدا پر نالین نظر آتے ہیں. کون پہنچے مجھے بتایا؟ کوئی رسول عرش خدا پر گیا ہے؟ نہیں گیا. کوئی پیغمبر عرش خدا تک پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا. کوئی کون پہنچا ہے مجھے بتائے؟ کوئی فرشتہ عرش خدا تک پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا. رسول پاک کے نالین پہنچے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا دنیا کو، لوگوں جہاں پیغمبر نہیں پہنچا کرتے وہاں تمہارے آقا کی نالین پہنچ جایا کرتی ہے، جہاں رسول نہیں پہنچا کرتے وہاں تمہارے آقا کی نالین پہنچ جایا کرتی ہے. حاضر کرام یہ ہے نالین کی شان، اور یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کی عظمت. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو آثار کی اہمیت اور برکت کے حوالے سے قرآن مجید نے 1-2 مقامات پر نہیں 50 مقامات پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے. اور صحابہ کرام کے عقیدوں میں اور ہمارے اسلاف کے اندر یہ ان ساری چیزوں کی تعظیم تکریم کا جو نظریہ تھا وہ ہر زمانے میں پایا جاتا رہا ہے. مگر چند دنوں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جن کے پاس کسی کی کوئی اہمیت نہیں. ہم کیوں کریں، ہم کیوں کریں، ہم کیوں کریں، آقا کی نالین ہم کیوں پہنے، آقا کی نالین ہم کیوں لگائیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا ہمیں کیا فائدہ ہے. دوستوں یہ ساری باتیں کرنے والے آج نکلے ہوئے ہیں. صحابہ کرام تو حضور سے منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرتے تھے.